به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی محمد. میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ جل شانہ انسانوں سے ایک خاص قسم کی زندگی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس طرح کی زندگی انسانوں سے چاہتے ہیں اس کا کامل نمونہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بنا کر بھیجتے ہیں. نبیوں کی زندگی سر سے لے کر پاؤں تک خلوت اور جلوت میں، ظاہراً و باطناً، اور ہر قسم کے حالات میں انسانوں کے لیے ایک پورا نمونہ اور ایک اسوہ کامل ہوتا ہے، معیار اور پیمانہ ہوتا ہے. اللہ جل شانہ نے اپنی رضا کو ان کی اتباع کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور کوئی راستہ انسانیت کے لیے اللہ پاک نے نہیں چھوڑا. نبیوں کو چھوڑ کر، نبیوں سے ہٹ کر، نبیوں کے طرز زندگی سے ہٹ کر انسانیت کے پاس کوئی رستہ، کوئی سڑک، کوئی دروازہ، کوئی سرنگ، کوئی چیز نہیں ہے جہاں سے وہ گزر کر اللہ جل شانہ کی رضا اور کامیابیاں حاصل کر سکے. یہ وہ بات ہے جس کو ہر مسلمان جانتا ہے اور دل و جان سے مانتا ہے. مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو اس بات کو مانے، وہ تسلیم کرتا ہے اس بات کو، وہ تسلیم کرتا ہے پوری شریعت کے سامنے. اس کو کہتے ہی مسلمان ہے، وہ سر تسلیم خم کرتا ہے. ہمیشہ سے دنیا میں باطل نے اور شیطان نے ان نبیوں کی زندگی کے مقابلے میں ایک دوسری زندگی کے خد و خال دنیا کے سامنے رکھے اور اس کی طرف پکارا اور اس کی طرف بلایا. ایک اور طرز حیات بھی لوگوں کے سامنے اپنی تمام پرکشش چیزوں کے ساتھ. اللہ جل شانہ نے اس انسان میں ایک نفس رکھا ہے، اور باہر سے ایک دشمن اس کا جو اس کے لیے آزمائش اور امتحان ہے، شیطان موجود ہے. تو نبیوں کے بالمقابل جو طرز زندگی ہوتی ہے اس کو ان دو چیزوں کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، ان دو چیزوں کی تائید حاصل ہوتی ہے. اس میں نفسانیت کا پورا مسالہ ڈالا جاتا ہے، لذات کا مسالہ ڈالا جاتا ہے، شہوات کا مسالہ ڈالا جاتا ہے. ہر وہ چیز جو نفس انسانی کو بھاتی ہے، پسند آتی ہے، جس میں جتنی نام و نمود اور زیب و زیبائش جتنی زیادہ ہو، وہ اس طرز حیات میں موجود ہوتی ہے. اس کی ایک چکا چوند ہوتی ہے، اس کی بظاہر ایک اس میں نظر آنے والی اور آنکھوں کو بھلی لگنے والی غیر تزکیہ شدہ آنکھوں کو اور غیر تزکیہ شدہ دلوں کو بھانے والی بہت زیادہ، کیونکہ جس کا دل تزکیہ شدہ ہو جائے گا اس کو نبیوں کے علاوہ کسی چیز میں خیر نظر نہیں آئے گی، کشش بھی نہیں ہوگی اس کی جانب. لیکن چونکہ عام پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے، ان کے سامنے اس کو رکھا جاتا ہے اور اس کی طرف شیطان کی تائید ساتھ شامل ہوتی ہے، اور نفس کی لذتوں کا تمام سامان اس کے اندر رکھا جاتا ہے. آنکھوں کی لذت کا سامان، کان کی لذت کا سامان، زبان کی لذت کا سامان، ہر چیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے. وہ ایک بالمقابل طرز حیات ہوتا ہے.
اور ایک طرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اپنے تمام خد و خال کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اس کی حفاظت کا بندوبست بھی کیا، اس کو محفوظ بھی رکھا، اور اس کے مواقع بھی دنیا کو دیے کہ لوگ اس کی طرف آنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ان کے پاس کوئی کمی نہیں، اور یہ اختیار پھر انسان کو دیا گیا۔ اس نبیوں کی زندگی پر آنے کے لیے اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کے لیے اور اس کو اپنی طبیعت ثانیہ بنانے کے لیے انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ تقوی ہے۔ تقوی کے بغیر اس رستے پر چلا نہیں جا سکتا۔ اللہ جل شانہ نے اسی لیے یہ رمضان کی جو غرض و غایت اور حکمت بیان فرمائی، لعلکم تتقون فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو یہ تقوی جب تمہیں حاصل ہو جائے گا تو اس شاہراہ شریعت پر، وہ نبیوں کی بنائی ہوئی سڑک کے اوپر چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، اور اگر یہ حاصل نہ ہوا تو پھر وہ دوسری سڑک بھی اس کے ساتھ ہی متوازی جا رہی ہے، چاہے بے شک دونوں کی منزلیں الگ الگ ہیں، کیونکہ ایک سڑک کی منزل جنت اور دوسری شاہراہ کی جو منزل ہے وہ جہنم ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بنائی ہوئی شاہراہ پر چلنے والا جنت کی منزل کو پہنچے گا، اور دوسری طرف جو شاہراہ دو سڑک اس پر چلنے والا جو ہے وہ جہنم تک جائے گا۔ لیکن رستے دونوں انسانوں کے سامنے اللہ نے رکھے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ایک طرف شکر کا اور ایک طرف کفر کا، ایک طرف ایمان کا اور ایک طرف کفر کے رستے واضح ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ نہ صرف اس کو واضح کرتے ہیں بلکہ وہ انسانیت کے اوپر اللہ جل شانہ جو ان کا ایک اور بہت بڑا احسان فرماتے ہیں، خود جس کو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ پاک جو پھر انسانیت پر احسان فرماتے ہیں وہ یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات صرف زبانی کلامی نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صرف تقاریر اور بیانات پر اکتفا نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کوئی لمبی چوڑی تصانیف نہیں کرتے کہ وہ پوری زندگی ان کی جس طرح دنیا کے باقی دانشوروں اور فلسفیوں کا طریقہ ہے۔ دنیا میں جتنے دانشور ہیں، جتنے فلسفی مشہور فلاسفہ مناطقہ، جتنے بھی عقل والے لوگ سمجھے جاتے ہیں، ان کی باقیات، نظریات، خیالات اور کتابیات، وہ یہ چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ آج بھی ان کی بھی چیزیں کسی نہ کسی حد تک زندہ رہتی ہیں۔ آج بھی افلاطون کے افکار مشہور ہیں، ارسطو اور سقراط اور بقراط کی باتیں لوگوں کو پتہ ہیں، پہنچی ہیں، ان کی کتابیں بھی لوگوں کے پاس، حالانکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے زمانے کے لوگ ہیں بعض ان میں سے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور طریقے سے کام کرتے،